السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، کچھ دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ وقت کے ساتھ ہندوستان کے بعض جگہوں پر غلط چیزیں، برائی کے کام بہت زیادہ عام ہوتے جا رہے ہیں اور اس پر حکومت بالکل خاموش ہے۔ اور ابھی کچھ دنوں قبل ایک معصوم لڑکی کی عزت بھی لوٹی گئی، اور عزت لوٹنے کے بعد تکلیف تو تب ہوئی، تب اس کی عزت بھی لوٹی گئی، پھر اس کی لاش کو راتوں رات جلا بھی دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے عزت لوٹی ان کے حق میں بعض احباب کھڑے ہو گئے، اس لیے کیونکہ وہ ٹھاکر تھے یا پھر فلاں ہندوؤں کے اندر یہ رواج ہے، تو بعض چیزیں ہندوؤں کے اندر جو چیز پائی جاتی ہے کہ ٹھاکر اور اسی انداز سے وہ پنڈت، یہ جو اونچے درجے کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا عجیب انداز ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہندوستان کے اندر آج عام ہو رہی ہیں۔ ملک کے حالات بالکل بدلتے جا رہے ہیں۔ آئے دن کسی نہ کسی کے ساتھ زنا بالجبر کے واقعات آ رہے ہیں، آئے دن کسی نہ کسی کے ساتھ ریپ ہونے کے واقعات آتے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے آج ملک بالکل تباہی و بربادی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے، اور اس پر حکومت بالکل خاموش ہے۔ اپنی زبانوں کو انہوں نے بند کر لیا ہے، ہونٹوں کو سی لیا ہے، ہونٹوں پر تالے لگا لیے ہیں، کوئی کچھ بولنے کو تیار نہیں۔ اگر ایسے ہی حالات چلتے رہے تو پھر ظاہر سی بات ہے، عورتوں کی عزت کہاں محفوظ رہے گی؟ کہاں عورتوں کی عزت محفوظ رہ سکتی ہے؟ جو احباب ریپ کرتے ہیں، جو شیاطین اور جو لوگ انسانی شکل میں ایک بدنما دھبا ہیں، جو ریپ کرتے ہیں عورتوں کی، جو عزت لوٹتے ہیں عورتوں کی، جو عورتوں کے ساتھ بدکاری کا کام کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو تڑپا کر مار دیا جاتا ہے، ایسے لوگوں کا اگر کوئی شخص سہارا بنے، ایسے لوگوں کی اگر کوئی شخص مدد کرے، ایسے لوگوں کے لیے کھڑے ہو جائے، تو اس سے بدتر کیا ہو سکتا ہے اس ملک کے اندر کہ آج جس کے ساتھ غلط کام ہوا، جس کے ساتھ زنا ہوا، جس کے ساتھ زنا بالجبر کا واقعہ پیش آیا، جس کی ہڈی توڑی گئی، جس کی کمر کی ہڈی توڑی گئی، جس کو اتنی تکلیفیں دی گئی، اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے چند افراد ہیں، اور باقی جو شخص جس نے یہ کام کیا ہے، یہ بدبختی والا یہ غلط کام کیا ہے، اس کے ساتھ آج تقریباً لوگ ہندو کھڑے ہو گئے۔ تو میں ان تمام لوگوں سے بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو، یہی چیز ہے جو تم میں اور ہم میں فرق ہے، یہی چیز ہے جو اسلام نے ہمیں سکھلائی ہے۔ اسلام اسی لیے تم کہتے ہو کہ اسلام بڑا سخت مذہب ہے، اس میں ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، اس میں لوگوں کو رجم کر کے مارا جاتا ہے، اس میں کوڑے کیوں برسائے جاتے ہیں؟ یہی واقعات پیش آتے ہیں۔ انہی واقعات کی وجہ سے اسلام نے یہ طریقہ بتلایا کہ اگر کوئی شخص زنا کیا ہے تو اس کو سارے لوگوں کے سامنے، اگر شادی شدہ ہے تو اس کو زمین کے اوپر رکھ کر پتھر مار کر اس کو قتل کر دیا جائے، اور کسی نے اگر شادی شدہ نہیں ہے تو اس کے پیٹھ پر کوڑے برسائے جائیں۔ اگر کسی نے چوری کی اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام نے یہ طریقہ اس لیے اپنایا تاکہ ایسے واقعات پیش نہ آئیں، تاکہ ایسے معصوم بچیوں کی عزتیں لٹنے سے بچ جائیں، تاکہ ایسے گھرانوں کے اندر جہاں پر عورتیں روتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جہاں پر ایک بچی کی عزت کو لوٹ لیا گیا، ایسے سے ماحول بچا رہے، لوگ خوشگوار رہیں، تاکہ آئندہ کبھی کوئی بدبخت اور کوئی بدعقل شخص کسی لڑکی پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے 4 مرتبہ سوچے، اگر اس پر میں ہاتھ ڈالوں گا تو میری تباہی و بربادی کو پھر پوری دنیا دیکھے گی، اور مجھے قتل ہوتا ہوا پوری دنیا دیکھے گی۔ اور یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ اسلام کا طریقہ بالکل صاف ہے۔ جو اشخاص زنا بالجبر کر کے کسی عورت کی عزت کو لوٹتے ہیں، کسی عورت کی عزت کو پامال کرتے ہیں اور ساتھ میں اس کو قتل کر دیتے ہیں، تو ائمہ اعظام نے یہ فیصلہ، یہ حکم جاری کیا ہے کہ ایسوں کے لیے صرف ایک ہی چیز ہے، ایسوں کے لیے صرف ایک چیز ہے، اور وہ ہے موت۔ ایسی موت کہ آنے والے لوگ جن کے ذہنوں کے اندر یہ فسادات چل رہے ہیں، جن کے ذہنوں کے اندر آگے چل کر وہ لوگ بھی ایسے کام کر سکتے ہیں، ان کے ہاتھ کانپنے لگ جائیں، ان کے دل دہل جائیں یہ دیکھ کر کہ ہندوستان کے اندر پھر ایسا واقعہ پیش آنے سے پہلے لوگ سوچیں کہ کہیں اس شخص جیسے مجھے بھی قتل نہ کر دیا جائے۔
ایسی موت دینی چاہیے ان بدبختوں کو، تب کہیں جا کر یہ ملک بچے گا اور اس ملک کے اندر جو ہے خوشحالی آئے گی۔ اور میرا کہنا بھی یہی ہے کہ تم جو ہے آج ہندو، تم اپر کاسٹ لوور کاسٹ میں لڑائی کرتے ہو، آ جاؤ اسلام کی طرف۔ اسلام نے کیا خوب تعلیم دی، اسلام نے کہا کہ سارے مسلمان ایک برابر ہیں، سارے مسلمان بالکل ایک جیسے ہیں، سارے مسلمانوں میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے۔ نماز کے لیے اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے تو اس میں بادشاہ بھی کھڑا ہوتا ہے پاؤں ملا کر، اس میں فقیر بھی کھڑا ہوتا ہے، اس میں امیر بھی کھڑا ہوتا ہے، اس میں غریب بھی کھڑا ہوتا ہے، کسی میں کوئی بھید بھاؤ اسلام میں نہیں ہوتا۔ لیکن تمہارے ان جو ہے ہندوؤں کے رسم و رواج کے اندر دیکھیے کتنا بھید بھاؤ ہے، کتنا جو ہے اپر کاسٹ لوگ جو اوپر کے ہیں، جو نیچے کے لوگ ہیں ان کو دبا کر مار ڈالتے ہیں۔ اسلام میں یہ چیز نہیں ہے، اسلام میں یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ اسلام میں ساروں کو ایک جیسا بتایا جاتا ہے اور ساروں کو ایک ہی دعوت، ایک ہی تبلیغ کی جاتی ہے۔ اسی لیے دین اسلام ہی ایک اصل مذہب ہے، دین اسلام کے ذریعے ہی یہ تمام فتنے و فسادات روکے جا سکتے ہیں، باقی کسی مذہب کے ذریعے نہیں روکے جا سکتے۔ اسلام کے ذریعے سے یہ زنا بالجبر کے واقعات روکے جا سکتے ہیں، اسلام کے ذریعے سے ہی چوری کے واقعات روکے جا سکتے ہیں، اسلام کے ذریعے سے ہی یہ ریپ کے کیسز کو روکے جا سکتے ہیں، اسلام کے ذریعے سے ہی عورتوں کی عزتوں کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ اپنائیں گے تو بہت مشکل ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کی عزتیں محفوظ رہ سکیں۔ یہی بعض باتیں تھیں جو میں نے اسلامی لحاظ سے آپ کے سامنے رکھ دیں، اور اسلامی طریقے، اسلام کا کیا طریقہ ہے اور کیا چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔